ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم۔ بادئ توحید کے متبالو شمع رسالت کی پروانوں سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وفاداروں، آئیے ہم اپنی وفاداری کا ثبوت دیں اور بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی محبت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بابارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ فرماتا ہے تم فرما دو، اس پر اللہ تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ اس آیت کریمہ سے جن لوگوں کی محبت اہل سنت والجماعت پر واجب ہے تو وہ مولا علی، فاطمہ اور حسنین کریمین ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اچھے انداز میں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے کچھ باتیں عرض آپ کے سامنے کروں گا۔ کون فاطمہ؟ جو سید الانبیاء امام الانبیاء کی پیاری بیٹی ہیں، وہ فاطمہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیوی ہیں، وہ فاطمہ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ فاطمہ جو سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ تو نہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کوئی جواب ہے، اور نہ ان کے بچے حسنین کریمین کا کوئی جواب ہے، اور نہ مولا علی کا کوئی جواب ہے، اور نہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی جواب ہے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو اور میری بیٹی سے عقیدت رکھنے والوں پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ کون سیدہ؟ وہ سیدہ جن کی عمر جب 15 یا 15.5 سال کی، اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ 18 سال کی جب ہوئی، تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ وہ علی میرے سرکار فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیارے اور سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے علی۔ اس وقت مولا علی کی عمر شریف 24 سال کی تھی۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر کو آپ دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا مہر
400 مسقال چاندی یعنی جس کی قیمت 160 روپے ہوتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن شافعی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہر کی باری آئی تو سیدہ فاطمہ نے کہا میرے بابا جان کو بلایا جائے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میرے سرکار نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یہ میرے بابا جان میرا مہر میری مرضی سے بندھنا چاہیے۔ تو میرے سرکار نے پوچھا اے فاطمہ تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ اب ذرا حضرت فاطمہ کا جواب سنیے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں بابا جان دنیا کی دولت شہرت بادشاہت میرا مہر نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سرکار نے پوچھا سیدہ تب تمہارا مہر کیا ہونا چاہیے؟ ذرا مسلمانوں سیدہ فاطمہ کی محبت پر قربان جاؤ۔ اس گناہگار امت سے سیدہ فاطمہ کتنی محبت کرتی ہیں، اس گناہگار امت کی شفاعت کے لیے سیدہ فاطمہ کو کتنی فکر ہے۔ اس گناہگار امت کے گناہوں سے سیدہ فاطمہ جو ہیں کتنا ناراض ہوتی ہیں ذرا دیکھتے ہوئے چلو۔ سیدہ فاطمہ فرماتی بابا جان میں دنیا کی دولت کو اپنے مہر میں لکھوانا نہیں چاہتی ہوں۔ میرے سرکار نے پوچھا بیٹی فاطمہ تب کیا چاہتی ہو؟ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں بابا جان جب کل قیامت کا دن ہو نفسی نفسی کا عالم ہو باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے دور بھاگتا ہو ہر انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہو اس وقت جو ہے اس وقت کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے، اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن بابا جان میرے مہر کو آپ یہ لکھ دیجئے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے مہر کی بدولت آپ کی گناہگار امت کے جو گناہوں کو معاف کر دے اور اللہ رب العزت انہیں جنت عطا کر دے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سیدہ فاطمہ اللہ رب العزت کو تیری یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ بروز قیامت جب میری گناہگار امت جو ہے میزان پر کھڑی ہوگی اور ان کی نیکیاں کم ہوں گی تو سیدہ طاہرہ طیبہ اللہ رب العزت تیرے اس مہر کی بدولت جو ہے اللہ رب العزت میرے گناہگار امتیوں کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے نام اعمال میں نیکیوں کو زیادہ کر دے گا، یعنی ان کے گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دے گا اور سیدہ اللہ رب العزت جو ہے انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دے گا۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے مسلمانوں۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں اور دینا چاہیے، لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذرا جہیز بھی آپ دیکھیے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی میرے بابا جان نے مجھے ایک گدا دیا جس میں روئی کی جگہ جو ہے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرے بابا جان نے مجھے جو ہے 2 چکیاں عطا کی، اور سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میرے بابا جان نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے ایک مصلی دیا تھا۔ سیدہ فاطمہ اور فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان نے مجھ کو 2 مشکیزیں دیے تھے پانی کے لیے۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمانوں جہیز ہے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کو کتنا جہیز دیتے ہیں، لیکن وہ امام الانبیاء ہیں، وہ سید الانبیاء ہیں، تمام کائنات کو اللہ رب العزت نے میرے نبی کے صدقے میں بنایا ہے، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو کیا عطا کیا جہیز میں؟ ذرا جہیز کی فہرست کو بھی دیکھتے ہوئے چلو۔ ایک گدا ہے مسلمانوں، 2 مشکیزیں ہیں، ایک مصلی ہے مسلمانوں۔ یہ تھوڑا سا جہیز سیدہ فاطمہ کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مقام و مرتبہ کو کتنا بلند کیا ہے، آؤ میں تم کو بتاتا ہوا چلوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر علی مرتضیٰ ایک مرتبہ دیر سے گھر واپس آئے۔ میں نے علی مرتضیٰ سے پوچھا اے علی آج کیا بات ہے، اے میرے سرتاج آج اتنی دیر کیسی ہو گئی؟ تو مولا علی نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے بابا جان کی باتیں سن رہا تھا، پیاری پیاری ان کی باتیں سن رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اے سیدہ تمہارے بابا کی باتیں جب سن رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ جنت کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں، جنت کی کیاریوں میں بیٹھا ہوا ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا
پوچھا اے سرتاج اے مولا علی میرے بابا جان کیا فرما رہے تھے, میرے بابا جان نے کیا کہا؟ مولا علی نے فرمایا اے سیدہ تمہارے بابا جان فرما رہے تھے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح جب کیا تو انہوں نے اپنی بیٹی کو جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی کو سونے کی جوتیاں عطا کی تھیں, اور انہوں نے اپنے داماد کو جو ہے ہیرے جواہرات سے مزین ایک تاج دیا تھا. اس تاج کو جو دیکھتا اس کی خوبصورتی کو جو دیکھتا تو وہ ان پر فدا ہو جاتا. پورے شہر کے اندر سلیمان علیہ السلام کے داماد کے ڈنکے بج رہے تھے. میرے سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے مولا علی سے ان باتوں کو سنا میرے دل میں خیال پیدا ہوا اے میرے پروردگار, میرے بابا تو سید الانبیاء ہیں, مولا میرے بابا جو ہیں امام الانبیاء ہیں, تو نے تمام کائنات کو وجود بخشا ہے تو میرے بابا کے صدقے میں بخشا ہے. مولا تو نے آدم کو نبوت دی ہے تو میرے بابا کے صدقے میں دی ہے. پروردگار تو نے موسیٰ کو عظمت دی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں دی ہے. ابراہیم کو اگر خلقت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. سلیمان علیہ السلام کو اگر بادشاہت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. سیدہ فاطمہ کے دل میں خیال پیدا ہوا اے میرے پروردگار, میرا بابا تو سید الانبیاء ہے لیکن میرے بابا نے مجھ کو جہیز میں کیا دیا ہے؟ 2 مشکیزیں دیے ہیں, ایک گدا دیا جس میں کھجور کے پتے ہیں میرے پروردگار, ایک مصلہ دیا ہے اور میرے پروردگار 2 مشکیزیں دیے ہیں. مولا یہ تھوڑا سا میرا جہیز, تھوڑا سا میرا سامان ہے, ایسا نہ ہو پروردگار مجھ سے میرا شوہر علی ناراض ہو جائے. سیدہ فاطمہ کے دل میں ابھی یہ خیال پیدا ہوا ہے, ابھی یہ تصور آیا ہے, لیکن سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب رات کو سوتی ہیں علی مرتضیٰ بھی سو جاتے ہیں. حضرت علی کیا دیکھتے ہیں؟ قیامت کا منظر ہے, نفسی کا عالم ہے, ہر ایک دوسرے سے ایک آہستہ آہستہ دور بھاگ رہا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میں جنت کے دروازے پر پہنچا, جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا گیا. اب جب میں جنت کے اندر پہنچا میں نے دیکھا جنت کے اندر بہت بہت بڑے محل ہیں. میں ایک محل کے قریب پہنچا جو تمام محلوں سے بڑا تھا. میں نے اس محل کے کنارے پر دیکھا جس میں شراب طہور کی نہریں جاری تھیں. میں نے دیکھا دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. میں نے دیکھا اس کی بنیاد جو ہے وہ ہیرے جواہرات سے مزین ہے, اس میں جو طرح طرح کے پھلوں کے باغ ہیں. میں نے جب ان تمام کلامات کو ان تمام کلامات کو میں نے دیکھا, اس کے بعد جب اس محل کے اندر پہنچا میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو 70,000 حوریں کھڑی ہیں, بہت سی کنیزیں کھڑی ہیں. اور جب میں اور قریب پہنچا میں نے دیکھا کہ میری پیاری بیوی فاطمہ جو ہے ایک تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے 70,000 حوریں کھڑی ہوئی ہیں اور جو ہے دائیں بائیں کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں. جب میں قریب پہنچا میں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا ارے فاطمہ, اللہ رب العزت نے تمہیں اتنا بڑا مرتبہ کیسے عطا کر دیا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ کا جواب سنو. سیدہ فاطمہ کہتی اے میرے سرتاج, اے مولا علی, اللہ رب العزت نے جو ہے مجھے یہ کمال اور خوبی اس لیے عطا کر دیا, اس لیے عطا کی ہیں کہ میں سید الانبیاء کی بیٹی ہوں اور یہ وہی سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے جنہوں نے سلیمان علیہ السلام نے اسے ہیرے جواہرات سے مزین ایک لباس عطا کیا تھا. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے آج یہ میری کنیز کی فہرست میں کھڑی ہوئی ہے. تو پتہ چلا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام مسلمانوں یہ مقام ان کا ہے کہ سیدہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اسی لیے تو میرے سرکار مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے ہوں. آگے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. تو غور کرنے کی بات ہے جسے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہو, اس فاطمہ کا مقام مرتبہ مسلمانوں کیا ہوگا, ان کی شان و عظمت کیا ہوگی. سیدہ فاطمہ سید الانبیاء کی بیٹی ہیں, امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, اس نبی کی بیٹی ہیں جو اشارہ کر دیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. اس نبی کی بیٹی ہیں جنہوں نے جو ہے
علی کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے نکلوایا تھا، اس نبی کی بیٹی ہیں جو اپنی انگلی اگر آسمان کی طرف اٹھا دیں تو انگلی سے جو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اس نبی کی بیٹی ہیں جن پر جو زمین و آسمان درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں، اس نبی کی بیٹی ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ اپنے گھر میں خود کام کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کرتی ہیں، حسنین کریمین کو بھی پال رہی ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر کا کام خود کرتی، کنویں سے پانی بھی لاتی، اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگاتی، اپنے ہاتھ سے ہی میں چکی کو چلاتی۔ مولا علی فرماتے ایک مرتبہ میں گھر کے اندر آیا، میں نے دیکھا سیدہ فاطمہ جو ہیں چکی کو چلا رہی ہیں، چکی کو چلانے کی وجہ سے جو ہے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، اور جو ہاتھ میں چھالے پڑے ہیں نا ان ہاتھوں سے خون چھلکنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ سے کہا اے فاطمہ تمہارے بابا جان نے جنگ کو فتح کیا ہے، اپنے بابا جان کے پاس جاؤ، ان سے کہنا ہمیں کوئی خادم دے دو جس سے ہمارے کام میں سہولت پیدا ہو جائے۔ سیدہ فاطمہ نے مولا علی کو اپنے ساتھ لیا اور جو سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہیں، میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ تمہاری بیٹی فاطمہ جو ہے، یا رسول اللہ تمہاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ میرے سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ میرے سرکار نے پوچھا بیٹی فاطمہ کس لیے آئی ہو؟ سیدہ فاطمہ فرماتی بابا اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہوں، بابا چکی چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، ان ہاتھوں سے خون نکلنے لگا۔ جب میرے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ ہاتھوں سے جو خون نکل رہا ہے، میرے سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ سیدہ فاطمہ ہے مسلمانوں جو کل قیامت کے دن جو ہے 70,000 حوروں کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ وہ سیدہ فاطمہ ہے مسلمانوں جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں مسلمانوں۔ وہ سیدہ فاطمہ ہیں جو حسنین کریمین کی والدہ ہیں۔ وہ سیدہ فاطمہ ہیں جن کا بیٹا کربلا کے میدان میں جائے گا اور 22,000 فوجیوں کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ سیدہ فاطمہ ہیں جن کے بیٹے حسین کے اوپر 3 دن دانا اور پانی بند کیا جائے گا۔ وہ سیدہ فاطمہ ہیں جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے کہا ہے میری فاطمہ جنتی حور ہے جس سے کبھی حیض نہیں آیا۔ وہ سیدہ فاطمہ ہیں کائنات کی ہر ایک عورت سے افضل و اعلیٰ ہیں سیدہ فاطمہ، لیکن اپنے بابا کے سامنے جا کہتی ہیں بابا جان کام کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے، چھالوں سے خون نکلنے لگا۔ میرے سرکار نے پوچھا فاطمہ بتاؤ کیا کروں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں اے بابا تم نے جنگ کو فتح کیا ہے، آپ مجھے خادم کو دے دیں جس سے میرے کام میں کچھ سہولت ہو جائے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میرے سرکار نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ میں تیرے ہاتھوں کے چھالوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس میں نکلتا ہوا خون بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ اے میری بیٹی میرے صحابہ ہیں جو کئی دن سے بھوکے اور پیاسے ہیں، جنہوں نے ابھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے، جنہوں نے ابھی تک جو ہے کچھ پیا بھی نہیں ہے۔ سیدہ جاؤ گھر میں اور اپنی امی عائشہ سے پوچھ لو 1 مہینہ کا عرصہ ہو چکا ہے ابھی ہمارے گھر میں چولہا نہیں چلا۔ سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جب سیدہ فاطمہ چلنے لگیں مولا علی چلنے لگے۔ میرے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے قریب بٹھا لیا، سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کیا میں تجھے اس سے اچھا تحفہ نہ عطا کر دوں؟ سیدہ فاطمہ فرماتی یا رسول اللہ اے میرے بابا جان آپ ضرور مجھ کو عطا کیجئے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ یہ جبریل کے ذریعہ یہ کلمات مجھ کو بتائے گئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پوچھتی بابا جان وہ کلمات کیا ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ تو سونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اور تو 33 مرتبہ جو ہے سبحان اللہ پڑھ لیا کر، اور تو 33 مرتبہ جو ہے الحمدللہ پڑھ لیا کر، اور تو 34 مرتبہ جو ہے تو اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ سیدہ فاطمہ پوچھتی بابا جان اس کے پڑھنے کی برکت کیا ہوگی؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ یہ تیرے لیے خادموں سے بہتر ہیں، یہ تیرے لیے غلاموں سے بہتر ہیں، اور مسلمانوں انہی کلمات کو جو ہے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور
اور ان مسلمانوں اس ورد کا اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے، اگر کوئی 6 مہینے یا 1 سال لگاتار جو ہے ہر نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتا رہے تو مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے اگر وہ غریب ہوگا، اگر وہ مفلس ہوگا تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی غریبی کو مٹا دے گا اور اسے مالدار کر دے گا۔ تو ہماری قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ اگر جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غریبی ہے، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، قسم خدا کی اگر آپ جو ہے ہر نماز کے بعد ان کلمات کو اگر آپ پڑھتے رہیں تو اللہ رب العزت چند مہینے میں ہماری اور آپ کی غریبی کو دور کر دے گا۔ مسلمانوں، اس لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہماری قوم جو ہے عمل سے دور ہے، اور مسلمانوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس قوم سے جو قوم عمل سے دور ہو جاتی ہے وہ قوم کبھی سنبھل نہیں پاتی ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کامیابی حاصل مسلمانوں کرنا چاہتے ہو تو پہلے عمل کرنا سیکھو۔ جس دن تم عمل کی طرف بڑھ جاؤ گے اللہ رب العزت تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ سیدہ فاطمہ ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سرکار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئیں، میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ گئیں، میں نے دیکھا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ آئی ہوئی ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو آتے ہوئے دیکھا، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ذرا مسلمانوں غور تو کیا جائے، میرے سرکار کی بیٹی سیدہ فاطمہ آئی ہیں، میرے سرکار جو ہیں اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مسلمانوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ سرکار کا کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام انبیاء کی نبوت کھڑی ہو رہی ہے، رسولوں کی رسالت کھڑی ہو رہی ہے، صدیق کی صداقت کھڑی ہو رہی ہے، فاروق کی عدالت کھڑی ہو رہی ہے، عثمان کی سخاوت کھڑی ہو رہی ہے، علی کی شجاعت کھڑی ہو رہی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ اب ذرا حدیث پاک کے اگلے جملے سنتے ہوئے چلو۔ اب اماں عائشہ فرماتی ہیں میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کہی جس سے سیدہ فاطمہ رونے لگیں۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر جو ہے سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی جس سے سیدہ فاطمہ جو ہیں اب مسکرانے لگیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وہاں سے تشریف لے گئے، اماں عائشہ جو ہیں سیدہ فاطمہ کے پاس پہنچتی ہیں اور اماں عائشہ نے کہا اے فاطمہ طیبہ طاہرہ، آخر تمہارے بابا جان نے کیا بات کہی تھی جس سے تم رونے لگیں؟ پھر تمہارے بابا جان نے کیا بات کہی جس سے تم مسکرانے لگیں؟ تو سیدہ فاطمہ کا ذرا جواب سنو مسلمانوں، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذرا علم غیب بھی دیکھتے ہوئے چلو۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں اے اماں جان، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا اے میری بیٹی فاطمہ، ان قریب میں دنیا فانی سے تشریف لے جانے والا ہوں، اس دنیا فانی سے میں چلا جاؤں گا۔ جب میں نے یہ سنا تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میں سوچنے لگی اے میرے پروردگار، میرے سر سے باپ کا سایہ جا رہا ہے، پروردگار اب جو ہے فاطمہ یتیم ہو جائے گی، مولا میرا بابا امام الانبیاء ہے، مولا میرا بابا جو سید المرسلین ہے، میرے پروردگار میرے سر سے میرے باپ کا سایہ چلا جائے گا۔ اس لیے اماں عائشہ جب میں نے اتنا سنا تو میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے، میں رونے لگی، اور اس کے بعد جب میں مسکرانے لگی تو اس کا سبب یہ تھا میرے سرکار میرے بابا جان نے مجھ سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے؟ تو اس حدیث پاک سے مسلمانوں پتہ چلا سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور قیامت کے دن ذرا سیدہ فاطمہ کے مقام کو تو دیکھو مسلمانوں، ان کی شان و عظمت کو دیکھو۔ جب سیدہ فاطمہ جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو تو اپنے گناہ نظر آئیں گے، لوگ تو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہوں گے،
لیکن سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب محشر میں سیدہ فاطمہ آئیں گی تو ذرا حدیث پاک کے جملے سنتے ہوئے چلو. غیب سے ایک آواز آئے گی، اے لوگو، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو، اپنے سروں کو نیچا کر لو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. ذرا دوسری حدیث پاک کو سنتے ہوئے چلو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگوں کے سامنے اس کے کالے کرتوت ہوں گے. دنیا پر جو اس نے گناہ کیے ہیں، دنیا پر رہ کر جو اس نے جھوٹ بولا ہے، دنیا پر رہ کر جو اس نے غیبت کی ہے، دنیا پر رہ کر جو اس نے زنا کیا ہے، تمام کالی کرتوتیں اس کے سامنے اللہ رب العزت لا کر رکھ دے گا. وہ تو یہ سوچے گا کہ میرے اعمال کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن دنیا پر رہ کر جو اس نے ذرہ برابر گناہ کیا ہے، اس کا ذرہ برابر گناہ اس کے سامنے ہوگا. لوگ تو غموں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، لوگ تو پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا. غیب سے ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر، اپنے سروں کو نیچا کر لو، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے. اور ایک حدیث پاک میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ جنت میں داخل ہوگی تو پیچھے 70,000 حوریں ہوں گی، اور جنت کا دروگا رضوان یہ کہے گا یہ سید المرسلین کی بیٹی فاطمہ ہے، یہ امام الانبیاء کی بیٹی فاطمہ ہے. ان کے ساتھ جو 70,000 حوریں ہیں، اللہ رب العزت نے محبوب کی شان کو دکھانے کے لیے سیدہ فاطمہ کو 70,000 حوروں کے ساتھ جو ہے جنت کے اندر داخل کیا ہے. یہ سیدہ فاطمہ ہے مسلمانوں. جب محشر کے اندر پہنچیں گی، جب جنت کے اندر قدم رکھیں گی تو قسم خدا کی جنت کا دروازہ سیدہ فاطمہ کے لیے کھول دیا جائے گا، اور 70,000 حوروں کے ساتھ سیدہ فاطمہ جو جنت کے اندر داخل ہوں گی. یہ سیدہ فاطمہ ہیں. 4 عورتیں اپنے وقت کی ایسی ہیں جو اپنے وقت کی سردار ہیں. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم رضی اللہ تعالی عنہا، 2 فرعون کی نیک بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، 3 ہمارے سرکار کی پیاری بی بی اور ہم سنیوں کی پیاری امی جان اماں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور سیدہ فاطمہ مسلمانوں ہر اعتبار سے مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے افضل ہیں. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو صرف ایک نسبت حاصل ہے جو وہ اپنے وقت کی سردار ہیں. وہ نسبت یہ ہے کہ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. لیکن علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کو 3 نسبتیں حاصل ہیں. کسی نے پوچھا وہ 3 نسبتیں کیا ہیں تو علامہ ڈاکٹر اقبال کتنے اچھے انداز میں اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں پہلی نسبت یہ ہے کہ اگر مریم جو ہیں، مریم کی اولاد جو ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو فاطمہ کے بابا جو ہیں وہ سید المرسلین ہیں، وہ اول و آخرین کے امام ہیں. انہیں معراج پر بلایا گیا ہے، جنت کے دروازے کو ان کے لیے کھولا گیا ہے، پوری کائنات کو ان کے صدقے میں بنایا ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اگر عیسیٰ کو بھی نبوت ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. دوسری نسبت فرماتے ہیں کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ علی مرتضیٰ ہیں، اور وہ علی جن کے لیے جن کے نام سے خیبر کعب جاتا ہے، جن کی تلوار کی جو ہے پوری دنیا کے اندر شہرت ہے، جن کے نام سے شیطان بھی کانپتا ہے، وہ علی ہیں جن کی تلوار جو ہے کبھی میدان جنگ میں چمکی ہے تو کافروں کو جو ہے نیست و نابود کر دیا ہے، جن کے نام سے جو ہے مشرکین کانپتے تھے، وہ علی ہیں. اور تیسری نسبت جو ہے وہ حسنین کریمین کی والدہ ہیں. اس لیے مسلمانوں نہ تو مولا علی کا کوئی جواب ہے، نہ حسنین کریمین کا کوئی جواب ہے، اور نہ سیدہ فاطمہ کا کوئی جواب ہے، اور نہ میرے مصطفیٰ کا کوئی جواب ہے. اور انہی 5 شخصیت کو مسلمانوں جو ہے انہی 5 کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. ایک سیدہ فاطمہ کی میں ایک آپ کو خصوصیت بتاؤں. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ یہ وہ خاتون ہیں مسلمانوں جن کی روح کو خود اللہ رب العزت نے نکالا ہے. آپ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی کو آپ اٹھا کر دیکھیے.
کسی حدیث پاک میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی روح کو جو ہے عزرائیل نے نکالا ہو. یعنی تمام لوگوں کی روحوں کو تو جو ہے نا حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا مقام یہ ہے مسلمانوں، جب سیدہ فاطمہ جو ہیں، جب رات کا سناٹا ہوتا، جب تمام دنیا تو سو جاتی، لیکن سیدہ فاطمہ جو ہیں اپنے مصلے کو بچھا دیتی، اللہ کی عبادت کرتی، اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی، سر سجدے میں ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کو پکار رہی ہیں. لیکن جب سر سجدے سے اٹھتا تو بلال حبشی اذان پکارتے. سیدہ فاطمہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے میرے پروردگار کوئی رات تو اتنی لمبی بنا دے جو تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. اور ساتھ ہی سیدہ فاطمہ مسلمانوں یہ دعا نہ کرتی، اے میرے پروردگار میرا حسین کرب و بلا کے میدان میں جائے گا، میرے مولا میرے حسین کی حفاظت فرمانا. سیدہ فاطمہ نے یہ دعا نہ کی، سیدہ فاطمہ نے یہ بھی دعا نہ کی، اے میرے پروردگار قاسم کے ثواب کو لوٹا جائے گا، عباس کے بازو کو کاٹا جائے گا، عباس کے بازوں کو کاٹا جائے گا، حسین کے جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا جائے گا، اے میرے پروردگار آن محمد کو شہید کر دیا جائے گا، اے میرے پروردگار کرب و بلا کے میدان میں اہل بیت پر پانی بند کر دیا جائے گا. 3 دن کا میرا بیٹا حسین پیاسا ہوگا، اس کے سر کو کاٹا جائے گا. لیکن سیدہ فاطمہ نے حسین کے لیے دعا نہیں، حسین کے لیے نہیں کہا میرے پروردگار میرے حسین کی حفاظت فرمانا. اگر سیدہ فاطمہ نے دعا کی ہے تو یہ دعا کی ہے، اے میرے پروردگار میرے حسین کو صبر عطا کرنا، مولا میرے حسین کو صبر عطا کرنا. اور ساتھ ہی جب سیدہ فاطمہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو سیدہ فاطمہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے میرے پروردگار جب سے تو نے پردے کی آیت کو نازل کیا ہے میرے پروردگار میں یہ چاہتی ہوں، میرے پروردگار سیدہ فاطمہ کی میرے پروردگار یہ خواہش ہے کہ تمام لوگوں کی روحوں کو تو عزرائیل نکالتا ہے، لیکن میرے پروردگار تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کی پروردگار اتنی سی دعا ہے کہ جب فاطمہ کی کل موت آئے تو مولا میری روح کو عزرائیل نہ نکالے، بلکہ میرے مولا میری روح کو تو خود قبض کرنا. اب ذرا تاریخ کو اٹھا کر مسلمانوں دیکھو، جب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت قریب آیا اور جب ان کی روح کو ان کی جسم سے نکالا تو قسم خدا کی مسلمانوں جناب عزرائیل نے نہ نکالا بلکہ خود رب کعبہ نے ان کی روح کو نکالا. یہ سیدہ فاطمہ ہیں، ان کی شان ان کی عظمت کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں. قریش کی کچھ عورتوں نے سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کی دعوت کی. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی ہمارے گھر دعوت ہے. قریش کی عورتوں نے یہ سوچا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے پاس ایک چادر ہے جو 72 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، جس میں 72 جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں. مذاق کے طور پر جو ہے سیدہ فاطمہ کی دعوت کی تھی. سیدہ فاطمہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے بابا جان تم نے قریش کی عورتوں کی دعوت کو تو قبول کر لیا، ان کے پاس قیمتی جوڑے ہیں، ان کے پاس تو ہیرے جواہرات ہیں، یہ تو جو ہیں ہیرے جواہرات ان کے گھروں میں ہیں. بابا جان جب میں ان کی دعوت میں جاؤں گی بابا جان میرے پاس ایک چادر ہے جسے اوڑھ کر بابا جان میں نماز پڑھتی ہوں، اسی چادر میں بابا جان 70 جگر پیبند لگا ہوا ہے. میرے بابا جان اسی چادر کو بچھا کر سیدہ فاطمہ نماز کو ادا کرتی ہے. بابا جان میں اپنے لیے نہیں لیکن بابا جان اگر قریش کی عورتوں نے کہا فاطمہ تو اپنے آپ کو نبی کی بیٹی بتاتی ہے، رسول کی بیٹی بتاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میرے بابا کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا، میرے بابا وہاں پر اگر میری مذاق بنائی گئی، میرے بابا میری بنائی کوئی مذاق یہ تو گوارا ہے، لیکن تمہارے بارے میں کوئی کہے بابا سیدہ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے سیدہ فکر نہ کرو، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. میرے مصطفیٰ نے دعوت کو قبول کر لیا اور جب دعوت کا دن آیا مسلمانوں
قریش کی عورتوں نے بڑے بڑے اچھے اچھے لباس، بڑے بڑے قیمتی لباس پہنے اور انہوں نے ہیرے جواہرات جو ہے اپنے گلوں میں سجا لیے، لیکن جب میرے نبی کی بیٹی، خیر الانبیاء کی بیٹی، سید الانبیاء کی بیٹی جو ہے جب اپنے گھر سے نکلنے والی ہیں، اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا اور جبریل کو ساتھ ہی پروردگار نے کہا، اے جبریل، میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ جو ہے قریش کی دعوت میں جا رہی ہے، اے جبریل، جنت میں جو سب سے قیمتی جوڑا ہو، جنت میں جو سب سے قیمتی جوڑا ہو، اے جبریل اس جوڑے کو لے کر جاؤ اور میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کو دے دو۔ جبریل آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو روک دیجئے، اللہ رب العزت نے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے یہ جنت کا جوڑا بھیجا ہے۔ جب سیدہ طیبہ طاہرہ نے اس جنتی جوڑے کو پہنا ہے اور جب اپنے گھر چلی ہیں تو قسم خدا کی مدینے کی گلیوں سے جو ہے اب کستوری کی خوشبو آ رہی ہے، فرشتوں کی قطار سیدہ فاطمہ کے پیچھے چل رہی ہے، حوروں کی قطار، حوریں جو ہیں سیدہ فاطمہ کے پیچھے چل رہی ہیں، اور مسلمانوں ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب سیدہ طیبہ طاہرہ جب ان قریش کی عورتوں کی دعوت میں پہنچی ہیں، قریش کی عورتیں تو اپنے لباس پر گھمنڈ کر رہی تھیں، اپنے لباس پر حسد کر رہی تھیں، پھولے نہ سماتی تھیں، ہم سے قیمتی جوڑا کسی کا نہیں ہے، لیکن قسم خدا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب سید الانبیاء کی بیٹی سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ اس دعوت میں پہنچی ہیں اور قریش کی عورتوں نے جب سیدہ فاطمہ کے اس جوڑے کو دیکھا تو تاب نہ لا سکیں، بے ہوش ہو جاتی ہیں، اور جب ہوش میں آتی ہیں سیدہ فاطمہ سے پوچھتی، اے فاطمہ، اللہ رب العزت، اے سیدہ فاطمہ، اتنا قیمتی جوڑا تمہیں کہاں سے مل گیا؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا، یہ اللہ رب العزت نے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ تو عورتیں پکار اٹھیں، ارے قسم خدا کی، جس فاطمہ کا عالم یہ ہے، جس فاطمہ کا عالم یہ ہے کہ اس کے لیے جنت کا جوڑا اتر کر آ رہا ہے، تو اس کے بابا سید المرسلین کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے سیدہ فاطمہ اب اپنے بابا کا کلمہ پڑھا دو اور ہمیں داخل اسلام کر لو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ سیدہ فاطمہ ہے مسلمانوں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہماری ماں اور بہنوں کو سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم